اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جاری تھی کہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام رہ کر جو مختلف خطوط بھیج رہے ہیں، انہی خطوط میں سے ایک خط مسلم بن عقیل کو دے کر بھیجا تھا اور کوفہ والوں سے یہ کہا تھا کہ تم مسلم کی بیعت کرنا اور قیام کرنا، اور مسلم جب مجھے لکھیں گے تو میں انشاءاللہ تمہاری طرف جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اور ابھی حالات یہ بنے کہ مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا، جوابی خط لکھ دیا، اور طبری کی روایت کے مطابق مسلم نے یہ خط اپنی شہادت سے 27 راتیں پہلے لکھا ہے، یعنی 27 دن پہلے یہ خط مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا مکہ کی جانب کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، یہاں پہ حالات سازگار ہو چکے ہیں۔ اس روایت کی جو عبارت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اما بعد فإن الرائد لا يكذب اہلہ، کہ جو قافلہ کا رہنما ہوتا ہے وہ اپنے قافلہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ان جمع اہل الکوفۃ معک، کوفہ کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں۔ فاقبل حین تقرأ کتابی، جب آپ میرا یہ خط پڑھیں تو آپ فوراً ہی تشریف لے آئیں۔ والسلام علیک۔ یہ مختصر جملے لکھ کے مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو بھیجے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ قیس بن مسہر السیداوی وہ اس خط کو لے کر پہنچتے ہیں مکہ میں، اور قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ مسلم نے عابس شاکری اور شوذب جو ان کا غلام تھا ان کو بھی بھیجا تھا۔ تو یہ 3 افراد ہیں جو مسلم بن عقیل کا خط لے کر مکہ میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ تاریخی نصوص سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مسہر سیداوی کو 2 دفعہ کوفہ بھیجا تھا۔ پہلی دفعہ تو وہی مسلم کے ساتھ بھیجا تھا، خط جب مسلم کو دے کر بھیجا تو یہی جو قیس بن مسہر ہیں ان کو مسلم کے ساتھ بھیجا تھا، اور دوسری دفعہ جب یہی قیس بن مسہر مسلم بن عقیل کا سفیر بن کے، ان کا قاصد بن کے مکہ میں آتا ہے یہ دعوت دینے کے لیے کہ حالات وہاں پہ درست ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں، اور مکہ سے نکل کے ایک مقام ہے جس کا نام حاجز ہے۔ حاجز کے مقام پہ پہنچ کے امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کے حالات کو جاننے کے لیے قیس بن مسہر کو دوبارہ ایک خط دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ آپ خط لے کر جائیں اور کوفہ میں جائیں اور مسلم کی حالت کے متعلق مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اور رستے سے یہ خط بھیج رہے ہیں تاکہ مسلم کے حالات کو دیکھ سکیں۔ اور یہاں پہ یہ روایت ابو مخنف کی ہے۔ ابو مخنف یہ کہتا ہے کہ ثم ان الحسین لما وصل الحاجر یا حاجز من بطن الرمہ، بطن الرمہ ایک مقام ہے، وہاں پہ حاجر کے مقام تک جب پہنچے، کتب کتابا الی مسلم و الی شیعہ بالکوفہ، کہ انہوں نے ایک خط لکھا مسلم کی طرف اور کوفہ میں جو شیعہ تھے ان کی طرف لکھا، اور باقاعدہ ان کے نام وغیرہ موجود تھے کہ جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہو سکے، اس کی وجہ آپ جان لیں گے آگے۔ وَبَعَثَهُ مَا قیس، اور قیس بن مسہر السیداوی کے ساتھ بھیج دیا خط۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فقابض علیہ الحسین بن تمیم، حسین بن تمیم جو دشمن کے سپاہی ہے وہ جناب قیس کو پکڑ لیتا ہے، اور وکان ذالک بعد قتل مسلم، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلم شہید ہو چکے تھے، یعنی مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو چکے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہے جو نکلا ہے کوفہ میں جانے کے لیے، اور رستے میں کیا ہے یہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو عبید اللہ تھا اس نے اپنے گھوڑے وغیرہ مختلف مقامات پہ پھیلا رکھے تھے، قادسیہ کا مقام، قطانہ کا، لعلہ کا، اور بہت سارے مقامات ہیں وہاں پہ اپنے اس نے بندے پھیلائے ہوئے تھے۔ تو یہ جب خط لے کر جا رہا تھا تو اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ ابو مخنف نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس خط میں یوں تھا کہ من الحسین ابن علی الی اخوانہ من المؤمنین والمسلمین، کہ حسین ابن علی کی طرف سے جو مومن اور مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف، سلام علیکم، فإنی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد فإن کتاب مسلم جاءنی، مسلم کی جو کتاب ہے یعنی مسلم کا خط میرے پاس پہنچا ہے، یخبرونی فیہ بحسن رأیکم، وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری جو رائے ہے وہ اچھی ہے،
اور وہ اجتماع ملئکم علی نصرنا، اور تمہارے جو بڑے سردار ہیں اور بڑے لوگ ہیں وہ سارے جمع ہو چکے ہیں ہماری مدد پہ، اور والطلب بحقنا، اور ہمارے حق کو لینے کے لیے وہ سب جمع ہو چکے ہیں۔ فسألت اللہ ان یحسن لنا الصنع، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے معاملے کو اچھا کرے، وان یصیبکم علی ذلک احسن الاجر، اور تم لوگوں کو اس کے اوپر بہت اچھی جزا عطا کرے۔ وقد شخصت الیکم من مکہ یوم الثلاثاء، اور دیکھو میں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، اور یوم ثلاثاء یعنی بدھ کے روز ہی، یعنی میں نے مکہ کو چھوڑ دیا، منگل کے روز ہی میں نے مکہ کو چھوڑ دیا، لثمان مضی من ذی الحجہ یوم الترویہ، اور یہ ترویہ کے روز 8 ذی الحجہ کو میں نے چھوڑا ہے۔ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكُمْ، جب میرا قاصد تم تک پہنچے، فَانْكُمِشُوا فِي أَمْرِكُمْ وَجِدُّوا، تم اپنے معاملے میں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، فَإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامِ هَذِهِ، انشاءاللہ تو میں انہی دنوں میں انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ خط لے کر، جن لوگوں کی طرف یہ خط تھا ان کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے تھے، یہ سارے لے کر یہ جو قیس ہے یہ نکلتا ہے، اور حسین نے قیس کو پکڑ لیا، اور قیس کو پکڑ کے عبید اللہ بن زیاد کی پاس جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے لکھا، اس سے پوچھا کہ یہ خط کیا ہے، تم مجھے دو، اس میں کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ خرقتو، میں نے خط کو پھاڑ دیا ہے، وہ تمہیں میں نہیں دوں گا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ خط کیوں پھاڑا ہے؟ تو قیس بن مصہر سیداوی کہتا ہے تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ الا من، کہ یہ خط کن لوگوں کا ہے، لوگوں کے مجھے نام تو بتاؤ۔ تو الا قوم لا اعرف اسماءهم، تو آگے سے قیس کہتا ہے کہ یہ ایسی قوم کی طرف ہے کہ مجھے ان کے نام نہیں پتہ۔ اچھا، اب اسے عبید اللہ کیا کہتا ہے؟ عبید اللہ یہ کہتا ہے کہ ان لم تخبرنی فاصعد المنبر، کہ اگر تم مجھے خبر نہیں دیتے تو تم ممبر کے اوپر جاؤ، وہ سب اور گالی دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو تم جا کے گالی دو، ان کو لعنت کرو۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ممبر کے اوپر جاتا ہوں۔ اب یہ ممبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتا ہے ایھا الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق اللہ، اے لوگو حسین ابن علی تو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، وانا رسول الیکم، اور میں حسین کا قاصد ہوں تمہاری طرف، وقد فارقت بالحاجر فاجیبوا، اور میں نے انہیں حاجر کے مقام پہ چھوڑ دیا ہے، لہذا تم جاؤ اور حسین کی بات کو قبول کرو۔ اس کے بعد ثم لعن عبید اللہ بن زیاد، پھر وہ عبید اللہ بن زیاد کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اس کے والد کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ فامر به ابن زیاد، اور پھر ابن زیاد اسے حکم دیتا ہے، تو اسے اسی قصر کی، وہ جو بڑی عمارت ہے اس کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر سے اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، فتقطع، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ادھر ہی شہید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی روایت جو ہے وہ تذکرہ میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے، کہ تذکرہ میں یہی بات ہے کہ جب قیس بن مصہر کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا کہ تاکہ وہ مسلم کی خبر لے کر آئیں، تو ابن زیاد اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم لوگوں میں جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کو گالی دو، اور وہ ممبر پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا میں قاصد ہوں، اور وہ بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کو گالی دیں یا ان کے اوپر لعنت بھیجیں، وہ ابن زیاد کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعنت ہو ابن زیاد کے اوپر، بڑا جھوٹا تو یہی ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں قصر کی جو بڑی عمارت ہے وہاں سے نیچے پھینک دی جاتے ہیں، اور یوں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ قیس بن مصہر السیداوی کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ میں شہادت ہو چکی ہے۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ طبری کی روایت کے مطابق کہ لما بالغ الحسین علیہ السلام الی عذیب الحجانات، کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر جاری ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جس کا نام عذیب الحجانات ہے، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 4 بندے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا رہنما ہے کہ جس کا نام تو رماح بن عدی عطائی ہے، اور وہ کچھ گھوڑوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور وعن رسول ہی، اور اپنے قاصد کے متعلق بھی پوچھا کہ میں نے ایک قاصد بھیجا تھا کوفہ میں، ان کے کیا حالات ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کے متعلق جو ہے وہ جواب دیا کہ لوگوں کے یہ حالات ہیں، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ وَرَسُولُ کا من ہوا، کہ آپ کا قاصد کون ہے، اس کا نام تو بتائیں۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ قیس اس کا نام ہے۔ تو اس وقت ان 4 لوگوں میں سے جو مجمع العائزی تھا اس نے کہا کہ اخذہ الحسین، کہ حسین نے اسے پکڑ لیا تھا، اور پھر وہ اسے ابن زیاد کے پاس لے گیا، فامرہ ان یلعنک و اباک، ابن زیاد نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے اوپر لعنت کرے، امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر وہ لعنت بھیجے۔ تو اس نے کیا کیا، فصلی علیک وعلی ابیک،
اس نے آپ کے اوپر درود بھیجے، آپ کے والد کے اوپر درود بھیجے، وَلَعْنَ ابن زیاد وَأَبَاهُ، اور ابن زیاد اور اس کے والد کے اوپر اس نے لعنت کی ہے، وَدَعَانَ عَلَى نُصْرَتِكَ، اور ہمیں آپ کی مدد کی دعوت دی ہے، وَأَخْبَرَنَا بِقُدُومِكَ، اور ہمیں خبر دیا ہے کہ آپ کوفہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے قصر کے اوپر لے جائیں، اور قصر کے اوپر سے آپ کو گرا دیا گیا، فَمَاتَ رضی اللہ عنہ، اور وہ اس طرح سے شہید ہو گئے۔ تو اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو فَتَرَقَّقَتْ عَيْنَا الحسین علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہم اجعل لنا ولہم الجنت منزلا، اے اللہ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنت کو مقام قرار دے، واجمع بیننا وبینہم فی مستقر رحمتک ورغائب مظہور ثوابک، اور رحمت کی دعائیں یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک شبہ کا جو ہے وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ مناقب کی کتابوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے بھیجا ہے قیس کو خط دے کر، اور قیس خط لے کر چلا ہے کس کے پاس؟ سلیمان بن سرد کے پاس، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، عبداللہ بن وال اور دیگر لوگوں کے پاس، یعنی کربلا سے امام حسین علیہ السلام نے قیس کو خط دے کر بھیجا تھا۔ تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ قیس کی شہادت کربلا پہنچنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ ابھی تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہیں پہنچے، تو قیس کوفے میں جا رہے تھے خط لے کر امام حسین علیہ السلام کا، تو رستے میں ہی قیس کو پکڑ لی جاتا ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا قیس بن مسہر امام حسین علیہ السلام کے قاصد تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے وہ بنیادی قاصد تھے کہ جو مکہ سے کوفہ کے درمیان جو ہے وہ 1-2 دفعہ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کے یہ قابل اعتماد تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام خط دے کر بھیجا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات کہ کربلا سے جو ہے وہ خط لکھا ان لوگوں کے نام، یہ بات تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے، اور اگر یہ کسی کتاب میں آ بھی گئی ہے تو یہ دیگر جو روایات ہیں ان کے خلاف ہے، لہذا یہ ایک شبہ ہے اور مورخین کو اس کا اشتباہ ہوا ہے، تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اور یہاں تک اگر ہم خلاصہ کلام کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں اور اپنی تحریک میں جو خط لکھے ہیں، ان خطوط میں سے سب سے جو پہلا ہمیں خط نظر آتا ہے وہ بصرہ والوں کو لکھا، کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، بصرہ والوں کو خط لکھا، یہ ایک ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ کوفہ والوں کو خط لکھا، کوفہ والوں کو خط اب 2 دفعہ لکھا ہے۔ پہلی دفعہ جو خط ہے وہ مسلم بن عقیل کو دے کر بھیجا، اور جو دوسرا خط ہے یہی قیس بن مسہر کو جو ہے وہ دے کے بھیجا تاکہ مسلم کے حالات کو معلوم کر سکیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ امام کے 3 خط ہو گئے۔ اور جو چوتھا ہے وہ مدینہ والوں کو خط لکھا، جناب محمد بن انفی اور بنی ہاشم کو، کہ جس سے کچھ لوگ پھر مکہ بھی آ گئے تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ، یا ٹوٹل ہم کہیں کہ 5ویں نمبر پہ جو خط ہے وہ یزید کے جواب میں بھیجا تھا مدینہ والوں کو، اور پھر مدینہ والوں نے وہ خط خود ہی جو ہے وہ یزید کے نام پہ بھیج دیا تھا، کہ جس میں یزید کا کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا گیا، بلکہ سیدھا اس سے برات کا اظہار کیا گیا۔ یعنی ٹوٹل امام حسین علیہ السلام کی جو مکہ میں سرگرمیاں ہیں، تو ایک سرگرمی تو مکہ میں یہی رہی کہ جتنے قافلے آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور دیگر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ان سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقاتیں رہتی تھیں، اور وہاں پہ تبلیغ کا سلسلہ رہتا تھا، اور وہیں پہ یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے، بصرہ اور کوفہ، پھر مدینہ، اور اسی طریقے سے یزید کے جواب میں کچھ خطوط، ایک خط کا لکھنا، یہ جو ہے وہ سارا سلسلہ تاریخ نے ہم تک نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے کہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ خطبات دیے ہیں، اور تاریخ نے وہ خطبات ہم تک نقل کیے ہیں، اور یہ 2 جو ہیں وہ خطبے ہیں۔ ایک خطبہ جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور دوسرا انتہائی مختصر ہے۔ تو ہم ان خطبات کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغامات ان خطبوں میں دیے ہیں، اور کون سی فصاحت اور بلاغت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ان خطبوں میں پیش کی ہے، کہ جس سے لوگوں کو کیا کیا بتلانا مقصود ہے۔ تو جتنی شرح علماء نے بیان کی ہے، انشاءاللہ ہم وہ شرح آپ کے سامنے رکھنے جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ ہے، یعنی 4 مہینے اور 5 دن یا 10 دن، یعنی 120 دن سے بھی زیادہ، 125 دن یعنی بنتے ہیں۔ 125 دن کے قیام کے جو حالات جس طرح تاریخ میں نقل ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں ملتے، یعنی فقط امام حسین علیہ السلام کے یہی 2 خطبے میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو خطوط کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہی ملتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ کی انتہائی ستم ظریفی ہے،
اور ایک ظلم ہے کہ اتنے بڑے دورانیے میں جو امام حسین علیہ السلام کے ارشادات رہے، جو بنی امیہ کے خلاف انہوں نے بیانات دیے، جو تبلیغات کیں، وہ تاریخ نے ہم تک نہیں پہنچائیں اور ہمارے سامنے نقل نہیں کی۔ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، اور انہی سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سخت حالات تھے، اور ان حالات میں اس چیز کا بھی ہم تک پہنچ جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔